بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ساس و بہو میں مصالحت کا عمل۔ اکثر خواتین اپنی ساس کے لیے زبان بندی وغیرہ کے نقوش مانگتی ہیں اور اسی طرح ساس اپنی بہوؤں کے لیے تسخیر کا عمل کروانا چاہتی ہیں۔ عامل کو ان دونوں صورتوں میں خوب احتیاط کرنا چاہیے کہ حقیقت حال کا علم نہ ہونے کے سبب کہیں یہ خود گناہ گار نہ ہو جائے، لہٰذا بجائے اس قسم کے نقوش تیار کرنے کے عامل کو چاہیے کہ ساس و بہو میں مصالحت کا نقش تیار کرے۔ اس کے لیے دونوں فریق یعنی ساس اور بہو دونوں فریق کا نام ماوالدہ کے اعداد میں 4611 کا عدد شامل کریں۔ 4611 کا عدد شامل کریں اور ایک نقش مربع اس شکل سے ترتیب دیں۔ یہ جو شکل ہے خاص اسی شکل سے نقش مربع ترتیب دینا ہے۔ میں تھوڑا سا اس کو بتا دیتا ہوں۔ یہ کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، پھر یہاں بھی ہے کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہاں بھی ہے پھر کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، چار طرف فرشتوں کے نام لکھیں گے، بحرمت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، بحرمت سیدنا میکائیل علیہ السلام، بحرمت سیدنا اسرافیل علیہ السلام، بحرمت سیدنا عزرائیل علیہ السلام، اور چار کونوں میں خدام یا اعوان، شمکائیل، شقفیائیل، لوبیائیل، فقتل شائیل۔ اس طرف لکھیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہاں لکھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، ادھر لکھیں گے صم بکم عمی فہم لا یبصرون۔ اب اس کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا کہ دونوں فریق کا نام ماوالدہ کے اعداد نکالیں گے اور اس میں 4611 کا عدد شامل کریں گے اور اس سے ایک نقش مربع بھریں گے۔ تو یہ نقش اسی طریقے سے وضعی ہے کہ کوئی صاحب اس کو دیکھ کر کے اگر نقل کرنا چاہیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جس کے نام سے بنا ہے اسی کے لیے۔ تو ہمارے احباب اور بہت سارے لوگ جو اس طرح کے نقوش فقیر سے بنوا کر کے بھی حاجت مندوں کو دیتے ہیں، تو انہی میں سے ایک صاحب کے لیے یہ نقش ہم نے تیار کیا ہے، تو یہ وہ بھی دیکھ لیں گے، وہ چاہے تو وہ خود سے بھی اس طریقے سے آئندہ تیار کر سکیں گے، اور چاہیں تو ہمارے یہاں سے بھی یہ تیار کر کے آپ منگوا کر کے حاجت مندوں کو دیں، جیسا بھی کر لیں۔ اور یہ ہم نے اس طریقے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیا تاکہ افادہ عام ہو جائے اور تمام احباب اس سے مستفید ہوں۔ تو یہ اس کا خیال رکھیں گے، اس نقش کو نیلے کپڑے میں سل کر گھر کے اندر کسی محفوظ مقام پر اس کو دبا دینا ہے، کسی بھاری سامان کے نیچے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہاں پاؤں نہ پڑے، نہ کوئی اس کے اوپر بیٹھے، کہ یہ سخت بے ادبی ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی صورت نہیں ہوگی کہ دبانے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ ہوا میں بھی معلق کر سکتے ہیں، لیکن دبانا زیادہ بہتر ہے۔ اگر گھر میں نہ ہو سکے تو گھر کے آس پاس بھی کوئی ایسا مقام ہو تو وہاں بھی اس کو آپ دبا سکتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ ادب کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔